للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے جس کے اوپر 10 منٹ گفتگو کرنی ہے وہ ہے غسل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چھٹا پارہ ہے کہ جب تم جنبی ہو جاؤ، جب تم حالت جنابت میں آ جاؤ تو صاف ہو لیا کرو، مطلب یہ کہ نہا لیا کرو۔ تو غسل واجب جب ہوتا ہے، یہ جب انسان رات کے سوتے ہوئے اسے احتلام ہو جائے یا کسی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفس سے جب شہوت کے ساتھ منی کا گرنا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ تو غسل جو سنت ہے نا وہ 4 مرتبہ غسل سنت آیا ہے۔ ایک عید الفطر، عید البقر اور عرفہ کا دن، اور چوتھا ہے جمعے کے دن کا غسل۔ تو جب بھی غسل کرو حالت جنابت میں، اگر جب آپ کے اوپر یعنی غسل واجب ہوا تو آپ کسی مخفی جگہ پہ، مخفی سے مراد کوشش کیا کریں کہ اب ماشاءاللہ واش روم یا سسٹم آ گیا ہے تو آپ کسی واش روم کے اندر جا کر پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر استنجا کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ کے جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے آپ اسے دور کریں، اسے اچھے انداز سے دھو لیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ نے کلی کرنی ہے، کلی سے مراد یعنی غرارے کرنے ہیں، اچھی طریقے سے پانی کو خلق تک لے کے جانا ہے، پھر باہر نکالنا ہے، اور اگر دانتوں کے اندر کسی خوراک کے کوئی ریزے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی نکال لیا کریں، اور اس کے بعد ناک کے اندر پانی چڑھانا، ایک دفعہ پانی ناک کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اندر کوئی ریچھ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اسے بھی باہر نکالیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک تک پانی چڑھائیں، پھر دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کریں حتیٰ کہ پورے جسم کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی بہہ جائے۔ کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ اگر آپ کی خشک رہ گئی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر غسل کرنے کے بعد جیسے عورتیں ہوتی ہیں ان کے ناخنوں پہ پالش لگی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا پینٹر وغیرہ یا ایسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جس کی تہ بن جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ وہ غسل سے پہلے اس تہ کو دور کر دیں، اس کو صاف کر لیں۔ اگر غسل کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کی کہیں پیٹ لگا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا نشان لگا ہوا ہے جس کی تہ بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اتارنے کے بعد دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو دھو لیا کریں۔ رہی بات عورت کے بالوں کی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو لکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے نیچے نجابت ہوتی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ڈر سے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اور اپنے بالوں کو منڈواتے رہتے تھے، حتیٰ تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بال اتنی جگہ بھی جنبی حالت میں جو ہے اسے غسل کیا، بال اتنی جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگ
دیکھے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یعنی یہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یا آج کل ایسی کیا کہتے ہیں گھڑیاں آ چکی ہیں کہ جو جس کلائی کے ساتھ مس ہوتی ہیں، حرکت نہیں کرتی، ٹائٹ ہوتی ہیں، تو ان کو بھی آگے پیچھے حرکت کر دیا کرو تاکہ نیچے سے پانی اس کے بھی بہہ جائے۔ اور عورت کے جو بالوں کا معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر عورت نے اپنی میڈیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بالوں کو وہ کیا کہتے ہیں جو میڈیا کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح کی ہوا ہے تو اگر ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اتنی اگر وہ سخت ہے، یا ایسا جوڑا عورت نے باندھا ہوا ہے اتنا سخت ہے کہ وہ پانی کو بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچنے دیتی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کو کھول دے اور جڑ سے لے کے سر کا جو دوسرے بال کا جو دوسرا حصہ ہے اس تک بال مکمل بالوں کو دھونا، یعنی یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور غسل کے یہ زیادہ تر یہی سوالات آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے یا غسل سے پہلے کرنا چاہیے، اس طرح سے دیکھیں نا، جب آپ نے غسل کر لیا تو جو جسم کے اعضاء وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں ان کے اوپر دوران غسل بھی پانی لازمی بہانا چاہیے۔ کہ وضو کے اندر کہ ہم چہرہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کوئی ہوتا کہ پاؤں بھی دھوتے ہیں، ان کے سر کا مسح بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر پہلے وضو کر لیا جائے تو یہ اچھا عمل ہے۔ اور جب آپ نے غسل مکمل کر لیا تو جس جگہ آپ نے غسل کیا تھوڑا ہٹ کر اس سے اپنے پاؤں کو دھو لیا کریں۔ ہاں اگر آپ نے اس وقت نہیں دھوئے تو ایسے جگہ تنگ ہونے کے بعد ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے کپڑے پہن کر اپنا مکمل سطر ڈھانپ کر باہر آ کر اپنے پاؤں کو پھر آسانی سے دھو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غسل کے لیے یہ ہے عورت ہو یا مرد، اوپن جگہ ہو یا کہ واش روم ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا سطر باندھ کر غسل کرنا چاہیے عورت کو۔ مرد کی بھی یہ کہ بیٹھ کے کرے تو سب سے بہتر ہے، لیکن عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹھ کے غسل کرے۔ اور دوسری بات کہ جب وہ غسل سے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے شلوار پہنے گا، ٹھیک ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا کہ شلوار بیٹھ کر پہننی چاہیے۔ اب عجیب سوال اٹھتے ہیں، آدمی یہیں پہ چھپان میں جاتا ہے کہ دیکھو جی واش روم کے اندر غسل کیا، اب سارا نیچے پانی ہے، ٹھیک ہے، تو شلوار بیٹھ کر کیسے پائیں؟ تو بیٹھنا یہ نہیں ہے کہ آپ پالتی مار کے بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے مراد یعنی کہ آپ نے اگر دیوار کا سہارا لیا تو اس سہارے سے آپ کا بیٹھنا مراد ہوگا۔ اور اگر آپ کسی اوپن جگہ پہ غسل کر رہے ہیں، کوئی ندی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یا کوئی اس طرح کا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ نے جا کر غسل کرنا ہے تو باہر استنجا ساتھ کر لیں، اور یہ نہیں کہ اس کے اندر آپ نے اگر کیا کہتے ہیں کہ وہ 2-3 غوطے لگائے تو آپ پاک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی؟ اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ اگر انسان جنبی ہو جائے جی، اور رات کو اس نے کہا کہ صبح غسل صبح کرے گا، جی، صبح اٹھ کے اس نے نماز ادا کر لی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر دیکھیں کچھ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں جن کی نیند گہری ہوتی ہے، ان کو رات کے وقت کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے دن محسوس ہوتا ہے کہ یا یاد نہیں رہتا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ رات کو آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت غسل کر کے، نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جس گھر میں اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ ہے کہ جو جنبی حالت میں گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں کبھی اللہ کے رحمت والے فرشتے نہیں اترتے۔ تو اگر صبح اس نے غسل نہیں کیا، یاد نہ رہا، تو اس نے نماز پڑھ لی، دن کو جب کبھی یاد آیا یا نجاست دیکھی گئی تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فوراً غسل کرے، اور جو بھی نمازیں چاہے ایک صبح کی پڑھی، چاہے ظہر کی پڑھی، چاہے عصر کی پڑھی، چاہے 2 دن کی بھی پڑھ لی، اسے یاد آ گیا کہ میرا یار رات کو اس طرح ہو گیا تھا، تو وہ غسل کرنے کے بعد جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان نمازوں کا وہ اعادہ کرے، یعنی کہ وہ نمازیں جو وہ ادا نہیں ہوں گی بلکہ قضاء کے زمرے میں آئیں گی۔ اگر وقت سے تجاوز کر گئی، وقت وہ گزر گیا، تو وہ ان کی قضاء ہوگی اور اللہ سے استغفار۔ ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جن کی نیند گہری ہوتی ہے وہ رات کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا،
ٹھیک ہے، وہ سو گیا، صبح جب دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس طرح یعنی کہ داغ نہیں پایا گیا، وہ ویسے ایک وہم تھا، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور ہاں اگر وہ آدمی کو گہری نیند بھی ہے تو اس کا احترام ہوا لیکن اسے خبر تک نہ ہوئی، اسے خبر تک نہ ہوئی، تو اب اس کے اوپر کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ غسل نہیں کر سکتا، یعنی اسے نہیں پتا، لیکن جب وہ صبح اٹھنے کے بعد یا نماز سے قبل یا نماز کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی شلوار کے اوپر اس طرح کے داغ ہے یا بستر پہ داغ پایا گیا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ غسل کرے اور جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کا بھی وہ اعادہ کر لے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر زخم ہو گیا اور انسان جنبی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر جسم کے اوپر یعنی یہ سمجھ نہیں کہ انگلی ہے یا ہاتھ ہے یا بازو ہے، یہاں پہ زخم ہے، اگر وہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالے گا تو اس کے مرض کا بڑھنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس جگہ کو یہ نہیں کہ اب یہاں پہ اگر چھوٹا سا زخم ہے، یہ دیکھ لیں اگر یہاں پہ چھوٹا سا زخم ہے تو وہ پورے بازو کو باندھ لیں، نہیں، اس کی جگہ سے آگے پیچھے تھوڑی ایسی پٹی لپیٹ لیں یا ایسی یا کیا کہتے ہیں کہ جہاں تاکہ پانی نیچے نہ جائے، تو اس جگہ کے اوپر سے وہ مسح کر سکتا ہے، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، چونکہ وہ عذر ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے وہ۔ ہاں اگر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو نہا بھی نہیں سکتے، جو نہا بھی نہیں سکتے، تو چونکہ اس طرح کے ہیں مریض، خدا معاف فرمائے، تو وہ اگر جنبی حالت میں اس طرح ہوگا ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو وہ تیمم کر لیں، تیمم سے بھی انسان پاک ہو سکتا ہے بشرطے کہ عذر موجود ہو، یعنی اگر پانی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ ہمارا جو یہی لیکچر ہوگا اس کے آگے موضوع ہوگا پانی کے حوالے سے کہ کن پانی سے غسل وضو یہ چیزیں کر سکتا ہے، تو اس کا پانی مستعمل ہو جائے تو پاک کیسے کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے، یا پانی ناپاک ہے تو اس کا پھر پاک کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، یہ فقہ کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔